مجھے ایک بچہ ملا جس کی عمر 11 سال تھی. تو بچے نے کہا کہ انکل میں نے آپ کی کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ نے والدین کا ادب کرنے کے حوالے سے اور اولاد کو جو فرائض ہیں، لازم ہیں چیزیں، اس پہ بات چیت کی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی یہ سمجھائیے کہ کچھ فرائض ان پہ بھی ہیں. اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے ذمے ہے کہ اولاد کا احترام کریں، اولاد کا اکرام کرو. یہ شعور کا ملنا آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں. ماں باپ کے ذمے ہے کہ بچپن سے اولاد کو اتنی محبت دی جائے کہ وہ محبت میں تمہاری بات ماننے والا بن جائے. ہر رشتے میں ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، جو اس کو کرنا ہے، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس پہ لازم احکام ہیں جو دین نے بتائے ہیں، یا جو کم از کم اخلاقی اصول ہیں، وہ بالکل نہیں پتہ کہ میرے کرنے کے کام کیا ہیں. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج کا ہمارا موضوع ایک اس کی تمہید پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک کہانی چھوٹی سی. مجھے ایک بچہ ملا جس کی عمر 11 سال تھی، اور 11 سال کا بچہ ایک اسکول میں میرا وزٹ تھا، اور وہاں پر ایک میرا سیشن تھا ٹیچرز کے ساتھ. سیشن ختم ہوا تو ایک جو ٹیچر تھیں وہ میرے پاس آئیں. انہوں نے کہا جی میرا صاحبزادہ اسی اسکول میں پڑھتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، تصویر کھنچوانا چاہتا ہے، اور ساتھ آپ کے ساتھ 1 to 1 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہے. میں کہا جی ضرور بلا لیجیے. وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور اس نے تصویر بنوائی، اور اس کے بعد اپنی والدہ کو اشارہ کیا کہ میں نے علیحدہ بات کرنی ہے، آپ ذرا علیحدہ ہو جائیں. تو 1 to 1 جب ہم بیٹھے تو بچے نے کہا کہ انکل میں نے آپ کی کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں آپ نے والدین کا ادب کرنے کے حوالے سے اور اولاد کو جو فرائض ہیں، لازم ہیں چیزیں، اس پہ بات چیت کی ہے، جس کی وجہ سے بڑی دنیا کو فائدہ ملا اور آپ کی ایک پہچان بنی ہے ان ویڈیوز کی وجہ سے. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ماں باپ کو بھی یہ سمجھائیے کہ کچھ فرائض ان پہ بھی ہیں، یعنی کچھ ایسے فرض ہیں، کچھ ایسی چیزیں لازم ہیں جو ماں باپ کو فالو کرنی چاہیے اولاد کے حوالے سے. تو آج کا ہمارا موضوع دراصل والدین کے فرائض پہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ جو جملہ ہے کہ جی میں تیرا پیوں ہوں، میں تیری ماں، اس وجہ سے ایک حکم بھی ہے ہمیں ساتھ ہی ساتھ بچوں کو، اولاد کو، کہ والدین کا احترام کرنا ہے. کہ دوسری طرف اگر آ جائیں تو بچے بھی سوچتے ہیں کہ اللہ نے کچھ احکام، کچھ فرائض ماں باپ کو بھی دیے ہیں، اس پہ بھی بات چیت ہونی چاہیے. تو واٹس ایپ یہ آج کا مختلف سا موضوع، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں بچوں کو کہ میرا حق یہ ہے، میرا حق یہ ہے، اور والد صاحب بھی کہہ رہے تھے میں پیوں ہوں، تیرا حق ہے. لیکن یہ میں بہت ہی کم میرے خیال میں کسی سے سنی ہوگی بات یہ کہ اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہیں. ماں باپ کو اولاد سے کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو اولاد کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے، یا ان سے رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ کتنی زبردست امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ بات، سارے بچیاں نے کہی دینے کہ تم ماں باپ سے خیال. اب اولاد کا حق ہے، اس طرح ماں باپ کا حق ہے نا، اولاد کا بھی حق ہے. اولاد کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے ذمے ہے کہ اولاد کا احترام کریں، اولاد کا اکرام کرو. ٹھیک ہے. اور یہ اکرام جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ باتیں سمجھائی ہیں کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کا احترام اور اکرام کیسے کیا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سورہ یوسف ہے نا، سورہ یوسف اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، سورہ یوسف کو تفسیر کے ساتھ. کیونکہ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ میں آج آپ کو سورہ یوسف کے جو شروع ہے نا کہ میں تمہیں ایسا قصہ نہ سناؤں آج کہ جس سے اچھا تم نے قصہ کبھی سنا ہی نہ ہو. احسن القصص، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے اچھی کوئی کہانی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. لیکن چونکہ وہ کہانی کا لفظ ہوتا ہے نا کوئی فرضی بات نہیں، ہاں وہ سچ ہے. نہیں، یہ تو سچی بات ہے. یہ سچ اللہ کہتے ہیں اس سے خوبصورت تو نے کہانی کبھی سنی نہیں ہوگی جو میں سناتا ہوں. ابھی بھی اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں سے. بالکل صحیح، پیاری بات ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ اولاد کو کہتا ہے آج میں تمہیں بڑی اچھی کہانی سناتا ہوں. اللہ بھی اسی طرح محبت سے کہہ رہے تمہیں کہانی سناتا ہوں، بڑی اچھی کہانی. اب اس کہانی میں چونکہ بہت سارے سبق ہیں، ایک وہ سبق وہ تو خیر ڈسکس نہیں کرتے، اس پہ تو سب پورا
کئی دن چاہیے وہ ڈسکس کرنے کے لیے. اس میں سے ایک پورشن میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اس آپ کے موضوع کے حوالے سے کہ باپ کے نافرمان بیٹے 11 کے 11 نافرمان جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا. اور یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تو انہوں نے کنویں کی وہ جو ہوتی ہے نا منڈے اس کو پکڑ ایسے ہاتھ اس پہ آ گئے. انہوں نے اس جگہ پہ ایسے پتھر سے مار کے نا ان کی انگلیاں توڑ دی یا جو بھی پھینس کے چھڑا کے نیچے پھینک دیا کنویں میں. تو اندھے کنویں پھینک کے مر جائے گا. اب باپ کو آ کے جھوٹ بھی بول دیا ایویں کرتا سا لے کے آ گئے خون لگا کے جو. تو اب باپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں غلط ہے, لیکن ان سارے 11 کے 11 بیٹوں کو نہ یوسف علیہ السلام نے گھر سے نکالا, نہ ان کو برا بھلا کہا, بلکہ ان کو برداشت کرتے رہے. اور یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے, مصر کے بن گئے, تو انہوں نے بلایا. تو ان کو جب بھیج رہے ہیں 11 کو بھیج رہے ہیں تو کہہ رہا ہے بیٹا ایک دروازے سے اکٹھے ہو کے نہ جانا, تمہیں نظر نہ لگ جائے. اللہ صحیح. یعنی ان نافرمانوں کے ساتھ کیا کرنے کا حکم دیا ہے باپ کو, یہ سکھایا کہ تم نے اپنی اولاد سے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ہم تو تانے مار کے مار دیتے ہیں. بالکل ایسے. ہمارے تو ماں باپ جو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اگر, تو وہ اولاد کو ڈانٹنا اور مارنا یہ اپنا حق سمجھتے تھے. صحیح. اور لوگوں میں سے کر دینا اور چل. اب یہ سمجھ رہے کہ اس کی بھی تو وہ عزت نفس ہے. بالکل صحیح بات. اس کی تو عزت نفس ہے. اس کو باپ کے ذمے ہے کہ بچپن سے اولاد کو اتنی محبت دی جائے, اتنی محبت دی جائے, اتنی محبت دی جائے کہ وہ محبت میں تمہاری بات ماننے والا بن جائے. کیا بات, بہت ہی وہ محبت میں تمہاری بات ماننے والی بن جائے. جب ضرور بچے بڑے ہوئے تھے نا تو یار میرا پتر میری گل نہیں سنتا, میری بیٹی میری گل نہیں سنتی. بھائی آپ نے اس پہ تربیت کیا کی ہے؟ کیا آپ نے ان کو اتنا پیار دیا ہے کہ آپ کی بات سنیں؟ کیا آپ کی بات سنیں؟ بہت خوبصورت بٹ صاحب. اور یہ بٹ صاحب میں اس میں ایک ایڈ کروں گا بات کہ دراصل ماں باپ بننا ایک فطرتی سا عمل ہے نا جی. دو میاں بیوی عورت مرد کی شادی ہوئی, اولاد ہو گئی, لیکن یہ تربیت کا جو وصف ہے, صفت ہے, یہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے سیکھا ہو. اس میں ایک بہت بڑا رول تو اپنے ہی گھر کا آ جاتا ہے جہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے. وہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہوتا ہے وہ اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو آپ کہیں نہ کہیں دہراتے ہیں. دوسرا یہ شعور جس پہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ تربیت ہی نہیں ہوئی, شعور ہی نہیں ہے. یہ شعور کا ملنا آج کے زمانے میں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں, ہم نے ان کا احترام بھی کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف والدین کا احترام کرنا ہے بچوں نے. جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کا بھی ایک احترام ہے, ان کی عزت نفس ہے, اس کو مجروح نہیں کرنا, ان کی تضییق نہیں کرنی, ان کا مذاق نہیں اڑانا, ان کو کوئی ایسا جملہ نہیں آپ نے کس دینا کہ ان کا دل دکھ جائے اور پھر دل دکھے اور ساری زندگی وہ ایک فطرتی محبت ہونے کے باوجود جو باپ کے لیے تھی, ماں کے لیے تھی, وہ اس کو پرفارم نہ کر سکیں, ایکسپریشن نہ اس کا بنا سکیں. یہ آج بڑا کامن ہے بٹ صاحب کہ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے, اور یہ ہر جگہ ہی ہے. شاید ماں باپ کے رشتے میں, اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں نہیں ہے, ہر رشتے میں ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے. جو اس کو کرنا ہے, جو اس کے فرائض ہیں, جو اس پہ لازم احکام ہیں جو دین نے بتائے ہیں, یا جو کم از کم اخلاقی اصول ہیں, وہ بالکل نہیں پتہ کہ میرے کرنے کے کام کیا ہیں. شاہ جی یہ بھی میں کہہ رہا کہ ہر زندگی کیا ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. بالکل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اناؤنس کی نبوت, اس کے بعد ان کے اپنے بچے تو نہیں تھے, چھوٹے بڑے تھے, لیکن اللہ نے ان کی بیٹی کے بچے دیے ان کو. تو ان بچوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملات کر کے دکھائے. واہ. جو ہمیں بتایا کہ تم نے کرنا کیا ہے. کیا بات ہے کہ حضور اکرم کیا ذرا غور کرو. میں اس پہ غور کرتا ہوں تو میرے دل میرا کانپ جاتا ہے کہ میرے نبی نے کیا کر کے دکھایا. یار میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, میرے بچے نا, مجھے جو چھوٹے بچے ہیں, میرے اگو بچوں کے چھوٹے بچے ہیں, وہ آ کے ابو جی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ڈر رہے ہوتے ہیں مجھ سے کہ ابو جی کے سامنے یہ نہیں کرنا. ماں میں کہہ رہی ہوتی ہے ابو جی ناراض ہو جائیں گے, ابو جی یہ کر لیں گے. یہ ماؤں کی وجہ سے ہوتا ہے, ورنہ ماؤں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ذرا با جائے گا دین جو ہے گا ہو جائے گا. صحیح. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھوڑا بنے ہوئے ہیں, بچے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کمرے کا چکر لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. صحیح. اور کمرے کا چکر لگاتے لگاتے پھر یوں چہرہ مبارک کر کے کہتے ہیں
تمہارا اونٹ کیسا ہے. اللہ سواری کیسی ہے تمہاری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ اصل میں سکھا رہے تھے اس کو کہ تم نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت. اب اس کا بچوں کی دوڑیں لگ رہی ہیں, بچوں کو دوڑیں لگوا رہے ہیں. چلو ابھی میں دیکھتا ہوں حسن, کشتیاں ہو رہی بچوں کی, کشتیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آدھا ایک کا دھڑ آدھا حضور جیسا تھا, ایک کا اوپر والا حضور جیسا تھا, ایک کا اوپر والا حضور جیسا تھا, ایک نیچے والا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دیکھو نا کتنی خوبصورت باتیں ہیں, اللہ مولوی طارق جمیل کا بھلا کرے, انہوں نے اس باتوں کو زیادہ ویسے لوگوں کو تک ہم تک پہنچایا. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ کشتی کرا رہے تھے ان دونوں کی, امام حسن, تو امام حسن کو کہہ رہے تھے حسن شاباش, حسن مکہ, حسن مکہ. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپا فاطمہ کہہ رہی یا رسول اللہ آپ حسین کو ہی کہے جا رہے ہیں, حسن کو نہیں کہہ رہے. تو آپ فرمائیں میں کیا کروں, جبرائیل بھی اسی کو ہی کہہ رہے. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے. گھر میں کیا بنا کے دکھایا ماحول کے بچوں کے ساتھ تم نے کرنا کیا ہے. کیا بات. جو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ یہ والا ماحول نہیں نہ بنائے گا تو پھر وہ ان سے توقع نہ کرے کل کو بڑے ہو کہ میری بات سنیں گے. بڑی خوبصورت بات. یہ پہلے تم ماحول بچوں کے ساتھ بناؤ, بچوں کو تم سب سے زیادہ کمفرٹیبل بن کے دکھاؤ. صحیح. اور مجھے نہیں ملا, جتنی میں نے حدیث پڑھی ہے, میرے تو خیر اتنا کوئی علم ہے نہیں, جتنا میں پڑھا یا سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوں اور کوئی واضح و نصیحت کی ہو, ایسا نہیں ملتا مجھے کہیں. واضح و نصیحت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واضح و نصیحت نہیں کرتے تھے. صحیح. گھر میں تو ایک ماحول محبت والا بناتے تھے, صحیح. خدمت والا بناتے تھے, پیار والا بناتے تھے. صحیح. یہ پھر آگے لوگوں نے کیا, اس کو انڈورس کیا. جیسے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, نہیں اتنے بڑے بزرگ گزرے کہ مسجد میں ان کا پاؤں الٹے پاؤں سے مسجد میں چلے گئے تو غیب سے آواز آئی کہ سور کی طرح مسجد میں آ رہے ہو. سور کہتے ہیں بیل کو. ان کا نام اس سے پڑ گیا تھا کہ سفیان ثوری, ان کا نام اس سے پڑ گیا تھا کہ مسجد میں الٹا پاؤں پڑ گیا تھا, تو آگے سے آواز آئی. ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں کو کچھ درس دے رہے تھے یا مریدوں کو بٹھایا بات کر رہے تھے, تو ان کا 12-13 سال کا بیٹا تھا. تو 12-13 سال کا بیٹا جب آ گیا درس بند کر دیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اپنے بیٹے کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا, بیٹھ یہاں, اور لوگوں کا کہ تم ٹھہر جو میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی محبت سے بات کرتے رہے, اس سے بات کرتے سنتے رہے. تو جب وہ بیٹا بات کر کے چلا گیا تو پھر کہاں بھی اب, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا چھوٹا سا بیٹا تھا, آپ نے اس کا اتنا احترام کیا, اتنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا میرے اکرام کا سب سے زیادہ حقدار میرا بیٹا ہی تو ہے. اللہ, کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. یعنی یہ بڑے لوگوں نے یہ بات سمجھا کہ تم نے اولاد سے کرنا کیا ہے. بالکل صحیح. آج یہ باتیں یقین کرو شاہ صاحب مارکیٹ میں نہیں ہے, یاد رکھو. ایسے ہی بٹ صاحب اس سے بڑا زیادہ جو چیلنج ہے نا, بڑا چیلنج ہے کہ لوگ دنیا جہان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کے اچھے نہیں. ہائے زبردست. یقین کریں ایسا ڈرامہ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ, جہاں پر کاروباری لین دین ہے, ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے, ماتھے چوم رہے ہوں گے, ہاتھ چوم رہے ہوں گے, اور بڑا وہ ایکٹنگ کریں گے جناب پیار کرنے کی, محبت کرنے کی. اپنی اولاد کے ساتھ ایسے بے رحم ہوں گے, ایسے فرعون بن جائیں گے. یعنی گھر سے باہر کی دنیا میں اچھے ہیں, جیسے گھر داخل ہوئے وہ ایک نیا چہرہ ہے, ایک شفاف سخت چہرہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ گھر والوں کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, اور بالخصوص بچوں کا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اولاد آپ کی ہوتی ہے اور شروع کے ایام ہوتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد کچھ سال, وہ بالکل جیسے سپنج ہوتا ہے نا, وہ ابزارو کرتا ہے, بالکل پانی کو ابزارو کر لیتا ہے, بالکل, اور اس کو پھر نچوڑا جائے تو وہ سارا پانی نکل جاتا ہے. جی بالکل اسی طرح بچہ وہ سب کچھ ابزارو کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کا رویہ کیسا ہے, میرے والد کا رویہ کیسا ہے, اس کے ایکسپریشن کیسے ہیں, وہ خوش ہے ناخوش ہے. یہاں تک کہ بہت بڑا نام ہے ایدی صاحب کا, وہ کہا کرتے تھے کہ میرے اندر جو ایمپتھی اور ایک درد آیا وہ ماں کا چہرہ دیکھتے دیکھتے آ گیا. واہ. کہ وہ ایک ٹوٹے دل والی عورت تھیں, اور ان کا دل دکھا ہوا تھا, ایک واقعہ تھا ان کی زندگی کا کہ بچے ان کے لے لیے پہلے والے خامن نے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ چہرہ, میرے اندر وہ درد پیدا ہو گیا. حضور والا آپ سب کے سب جو سننے والے ہیں, خدا را اپنے بچوں کا بھی احترام کیجئے, ان سے پیار کیجئے, ان کو وقت دیجئے, ان کی تربیت کیجئے, ان کے ساتھ وقت گزاریے. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, آپ اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, شیئرنگ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. شاہ جی میں آپ کو بتاؤں ایک اور میں بات اس میں کر دوں ایڈ, وہ یہ کہ جب چھوٹا بچہ ہو نا, نابالغ,
نابالغ بچے کو صرف محبت کرنے کا حکم ہے، اس سے صرف محبت کرو. ہم نے دیکھا کہ حکم دین نے کہا کہ 7 سال کا جب یہ ہو جائے گا تو اس کو نماز کا کہنا. ٹھیک ہے. یعنی 7 سال سے پہلے اس کو کہنا نماز کا بھی نہ کہ، یعنی یہ حد ہے، نماز تو حد ہے نا، بھی نماز تو پڑھنی تھی. ٹھیک ہے. لیکن 7 سال تک یہ کہا گیا کہ اس کو نماز کا حکم بھی نہ کرو، اوکے. صرف محبت کا حکم کرو اس کو. جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، جب بالغ ہو جائے، سن بلوغت سے پہلے اس کے ساتھ محبت کرو، اور جب یہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو پھر اس سے پارٹنر کی طرح ڈیل کرو. واہ. اگر 2 پارٹنر آپس میں 2 پارٹنر دیکھیں، کاروباری پارٹنر، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ موڈ کیسا ہے اس وقت، صحیح، پارٹنر سے بات کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح حکم ہے کہ اس اولاد جو بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائیں، ان سے پارٹنر کی طرف ان کا موڈ دیکھ کے بات کرو. ٹھیک ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو یقین کرو کہ اولاد سے نفع اٹھا لو گے. اللہ اکبر. بالکل ٹھیک جی. یہ دعائیں مانگتے ہوتے ہیں نا، اللہ نے دعا سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو دنیا میں امام نہ بنا، متقیوں کا امام بنا. آہا، کیا بات. یہ اس وقت بنے گا جب ان پیرامیٹرز پہ عمل کریں گے، بالکل صحیح. کہ ان کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بہتری ہو جائے گا. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا، آپ سب کا بہت شکریہ جی. نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر